بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے اور بہت سارے اکابر نے سورہ کوثر جو ہے اس کے فضائل اور برکات بہت سارے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیے ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والا اس کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والا چاہے بیٹا ہو اور چاہے بیٹی ہو، وہ شادی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر جو ہے یہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے اندر 3 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور 10 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ سورہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اور بعضوں نے یہ تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ یہ سورہ کوثر جو ہے یہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ بعض علماء نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اسی کی ذات کے لیے قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن بے نسل ہے۔ اب کوثر سے مراد انا، بے شک، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا۔ آگے لفظ کوثر خیر کثیر، اس سے مراد میں تفسیر نمونہ کے اندر پڑھ رہا تھا، اس سے مراد سیدہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات پاک ہے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سیدہ عطا فرمانے کے بعد آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، کہ حسن جیسا بیٹا عطا کیا، حسین جیسا بیٹا عطا کیا، اور پھر حسین کے بعد سیدنا امام زین العابدین جیسا شہزادہ عطا کیا، پھر امام باقر جیسی ہستی عطا کی، امام جعفر جیسی ہستیاں عطا کی۔ گویا کہ اللہ نے خیر ہی خیر فرما دیا اپنے محبوب پر۔ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد مفسرین کرام نے، تفسیر مظہری نے، تفسیر تبیان القرآن نے، تفسیر ضیاء القرآن نے، تفسیر معارف القرآن نے، تفسیر در منشور نے، تفسیر جلالین شریف نے، کوثر سے مراد جو ہے وہ حوض کوثر ہے۔ وہ حوض کوثر جس پر قیامت کے دن میرے اور آپ کے لجپال نبی کھڑے ہو کر پوری امت کو کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اور اس کوثر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کوثر ایک نہر ہے، اس کے دونوں طرف جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس میں یاقوت اور موتی ہیں، اور اس کی مٹی مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کو پیو گے ساری زندگی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کے برتن ہوں گے جن میں کوثر پلایا جائے گا وہ ستاروں کی مانند ہوں گے، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ وہ برتن ہی نہیں مکمل ہو سکے ہوں گے۔ نہ برتن مکمل ہوں گے، نہ تقسیم کرنے والا تھکے گا، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمیشہ کوثر تقسیم فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوثر سے مراد، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ کوثر سے مراد ذات جناب سیدہ
فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹیاں بھی دی اور بیٹے بھی دیے۔ حضرت سیدنا قاسم، حضرت عبداللہ، ان کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا، اور اسی لیے کچھ لوگوں نے مشرکین میں سے اس لیے کہا تھا کہ آپ ابتر ہیں۔ لیکن یہ بات میں بات کروں گا، میں کوثر کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کوثر سے مراد علماء نے نبوت اور کتاب بھی دی ہے، اور بعضوں نے کوثر سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ یہ ایسا مشن ہے، ایسا سمندر ہے قرآن پاک کہ ساری زندگی بھی اگر اس کے اندر گوتا لگا کر آپ اللہ کی حکمت کو، رسول اللہ کی دانائیوں کو تلاش کرتے رہے تو آپ کو وہ حکمت اور دانائیاں نہیں مل سکتی۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے۔ اور بعضوں نے کوثر سے مراد جو ہے وہ اسلام بھی لیا ہے، دین اسلام بھی، اور بعضوں نے کوثر سے مراد قرآن مجید کو آسان پڑھنا بھی لیا ہے، اور بعضوں نے کوثر سے مراد ذات اصحاب اور ذات امت محمدیہ ملی ہے کہ محبوب میں نے آپ کو ایسے اصحاب عطا کر دیے ہیں جن میں ابو بکر جیسی ہستی ہوگی، فاروق اعظم جیسی ہستی ہوگی، حضرت عثمان غنی جیسی ہستی ہوگی، مولا کائنات جیسی ہستی ہوگی، حضرت امام حسن اور امام حسین جیسی ہستی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ امت تو باقی نبیوں کو میں نے دی ہے، لیکن تمام امتوں کی سردار جو امت ہوگی وہ امت محمد مصطفیٰ ہوگی۔ گویا کہ اس سے مراد بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے، یعنی کوثر سے مراد اصحاب رسول بھی لیا ہے، اور کوثر سے مراد امت محمدیہ بھی لیا ہے۔ اور المارو نے علماء ودودی نے کوثر سے مراد جو ہے ذکر مصطفیٰ بھی لی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہی بلند کر دیا ہے۔ اور بعضوں نے کوثر سے مراد آپ کا دل کا نور بھی لیا ہے، اور ایسا دل کا نور، اس دل کے اندر سوائے ذات خدا کے کوئی بندہ نہیں سما سکتا۔ بعضوں نے کوثر سے مراد حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شریف بھی لیا ہے کہ وہ ایسا دل ہے کہ جو نور علی نور ہے، اس دل کے اندر سوائے ذات خدا کے اور کوئی بندہ نہیں سما سکتا۔ اور بعضوں نے کوثر سے مراد شفاعت مصطفیٰ بھی لی ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی شفاعت کریں گے۔ اور بعضوں نے کوثر سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لی ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوائے، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ کوثر سے مراد بہت سارے معنی علماء نے کیے ہیں، لیکن جو میرے ضمیر کے اندر تھے، جو میرے ناقص علم کے اندر تھے، وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کرتی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت آپ کے شہزادے حضرت قاسم بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت عبداللہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ العاص بن وائل نے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، اور بات کرتے کرتے کیا کہتا ہے کہ آپ تو ابتر ہیں۔ ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ بچے، جس کے بیٹے نہ بچیں، کہ آپ کے دونوں بیٹے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ابتر کہا تو خالق کائنات سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ انا آتینا کل کوثر، کہ محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے تو محبوب آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اور خیر کثیر سے مراد جو علماء نے لیا ہے وہ ذات فاطمۃ الزہرا لیا ہے، وہ سیدہ کونین لیا ہے کہ ہم نے آپ کو سیدہ فاطمہ عطا کی، اور اس سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہم نے کثیر ہی کثیر کر دیا ہے۔ جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ فاطمۃ الزہرا اس دنیا میں تشریف لائیں، آپ کا نکاح مولا کائنات سے ہوا، پھر رب العالمین نے حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ جیسی ہستی عطا کی، حضرت امام حسین جیسی ہستی کی، اور پھر آقا علیہ السلام نے اسی موقع پر فرمایا کہ لوگوں، دنیا کا حسب اور نسب تو جو ہے وہ بیٹوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا حسب اور نسب جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے شروع ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو حسب اور نسب ہے آقا علیہ السلام کا، وہ جناب امام حسن
اور امام حسین علیہ السلام سے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو آپ کو طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، خیر کثیر عطا فرما دی، اور خیر کثیر عطا فرما کر فرمایا کہ محبوب اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کائنات کے اندر دیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے بدولت دیا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جیسی ہستی ہمیں عطا کر دی، حضرت مولا کائنات جیسی ہستی ہمیں عطا کر دی، جن پر خود خدا کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کریم کو بھی ناز ہے۔ اور ناز ہوتا بھی کیوں نہ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے خیبر کی، کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح نہ ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ کل یہ عالم اور یہ تلوار اس شخص کو دوں گا جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو۔ اب تمام رات اصحاب رسول اسی انتظار میں رہے کہ وہ کون ہے برکت والا آدمی۔ صبح جب ہوئی تو مولا کائنات کو پکارا گیا، آئینہ علی جن، کہاں ہے علی مرتضیٰ؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حاضر ہوئے۔ حضور اکرم رحمت عالم نے فرمایا کہ یہ عالم ہے اور یہ ذوالفقار ہے، جاؤ میدان خیبر فتح کر کے آؤ۔ تو یہ ہوتی ہے بات، جن پر خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہے، وہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر کی صورت میں عطا فرمائے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی جب پوچھا کہ خیر کثیر سے کیا مراد ہے، فرمایا کہ خیر کثیر سے مراد ہے آل رسول ہے، خیر کثیر سے مراد جو ہے اولاد بطول ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کر دیا، فرمایا کہ محبوب اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کے ذکر کو میں ہی بلند کروں گا، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے ہی آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یقیناً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میرا اور آپ کا محتاج نہیں، کیونکہ اس ذکر کا جو ذاکر ہے وہ میرا رب ہے، وہ خالق کی کائنات ہے۔ جس کا ذکر میرا رب کرتا ہے وہ دنیا میں اس کی عزت و عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب چلیں، اب روحانیت کی طرف چلتے ہیں ہم، کہ سورہ کوثر کو کس کس مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو اندر ہے، میرا جو دل ہے، جس دل کے اندر میں یہ چاہتا ہوں خدا ہو یا مصطفیٰ ہو، آپ بتائیں کہ یہ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی صفائی ہو تو آپ سورہ کوثر 1000 مرتبہ بعد نماز عشاء آپ اس کو پڑھیں، اول اور آخر درود پاک پڑھیں، اور جب درود پاک پڑھیں پھر سورہ کوثر آپ شروع کریں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، کہ آپ اس سورہ کوثر کو 1000 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھیں اور 41 دن پڑھیں، اور 41 دن ہی روزے رکھیں، پھر 41 دن پڑھیں، پھر 41 دن پڑھیں۔ میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کہ آپ کا جو دل ہے یہ اللہ رب العزت اسے اپنا عرش بنا لے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کے دل کے اندر سما جائے گا۔ یہ میرے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل کی صفائی ہو اور میرے دل کے اندر نور آ جائے تو سورہ کوثر جو ہے 41 دن 41 دن 41 دن یعنی 3 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں، 41 سے 41 دن، اور ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں اور رزق حلال کے اوپر توجہ دیں، اور اپنی زبان اور اپنی آنکھوں اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر خدا اور مصطفیٰ کا نور کس طرح آتا ہے۔ اور یہ کتنا پڑھنا ہے؟ 1000 مرتبہ۔ کتنے دن پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ، پھر 41 مرتبہ، پھر 41 مرتبہ۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ کوثر کی کیا برکت ہوگی اور آپ کے دل کی اور آپ کے قلب کی صفائی ہوگی۔ اب مجھ سے ایک شخص نے یہ بھی سوال کیا کہ حضرت میں سورہ کوثر رزق کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پورے قرآن پاک سے اور علماء سے اور مفسرین سے اور اپنے بزرگوں سے جو تحقیق کی ہے، سورہ کوثر جو ہے یہ رزق کا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ آپ اسے پڑھیں صحیح، اس طرح رزق آپ کو آئے گا کہ آپ کی سوچ اور فکر میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے
کہ سب سے پہلے رات کو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور وہ نوافل کا ثواب نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے آپ، اور پھر اس کے بعد درود پاک پھر 313 مرتبہ آپ نے اسی مصلی پر بیٹھ کر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر آخر میں آپ پھر درود پاک پڑھیں، اور اس عمل کو آپ نے 41 دن کرنا ہوگا، اور کم و بیش 41 دن آپ نے روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ جہاں تقوی اور طہارت آپ اختیار کریں گے، یقیناً وہاں اللہ رب العزت اپنے رزق کے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا کہ آپ اس کو رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس نیت سے کہ حضور مجھے آپ سے ملاقات ہو جائے، میری آپ سے ملاقات ہو، آپ کا مجھے دیدار ہو جائے، اور ساتھ ہی نفل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں، اور 313 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگر بہت سارا قرض ہے آپ کے سر پر، پھر آپ 41 مرتبہ، پھر آپ 41 مرتبہ، گویا کہ 3 مرتبہ 41 مرتبہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو رزق کتنا آئے گا کہ آپ کی سوچ میں نہیں ہوگا، اور آپ کا جو قرض ہے اس کا انتظام ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اب ایک شخص نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ حضرت یہ سورہ کوثر جو ہے میں بچیوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ رات کو سوتے وقت اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ 2 رکعت نفل جو ہے سرکار بی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے پڑھنے ہوں گے، اور 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد پھر اسی مصلی پہ بیٹھ کر 111 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنے، اول اور آخر میں درود پاک پڑھنے۔ ان نفلوں کا بھی ثواب اور سورہ کوثر کا ثواب سرکار بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور یہ عرض کرنا ہے کہ سرکار بی بی فاطمہ الزہرا میری بیٹیوں کے رشتے ہو جائے۔ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے کہ میں ایک مرتبہ مدینۃ الرسول تھا، تو میرے ایک بھائی ہیں سعودی عرب کے اندر، محمد سعید صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میری بیٹی کا گھر جو ہے وہ ویران ہونے لگا ہے، میرا جو داماد ہے وہ مجھے طلاق دینے لگا ہے، تو آپ میرے لیے کچھ کریں۔ تو میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میں وہاں سے چلا اور جنت البقیع میں چلا گیا، سرکار بی بی فاطمہ الزہرا کی چوکٹ پہ کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ سرکار بی بی فاطمہ الزہرا مجھے پتہ ہے آقا علیہ السلام آپ کی بات کو نہیں موڑیں گے، آپ جو حضور کے دربار میں میری سفارش کریں گے، میرے بھائی سعید صاحب جو ہیں ان کی بیٹی کا گھر ویران ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری سفارش کریں، آپ کے دروازے پر میں آئی ہوں۔ اللہ کی قسم جب میں نے سرکار بی بی فاطمہ الزہرا کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ سرکار آپ میری سفارش کریں، میرے بھائی سعید صاحب کی بیٹی کا گھر ویران نہ ہو، تو آپ یقین جانیں کہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد فون آ گیا کہ حضرت وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور بچے نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ تو ہم نے تو دیکھا کہ سورہ کوثر میں بڑی برکت ہے، اور پھر برکت ہو کیوں نہ جن کے اوپر یہ نازل ہوئی، جب ان کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر تو برکت ہی برکت ہوگی، پھر خیر کثیر ہی کثیر ہوگی۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے یا بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے، تو 2 رکعت نفل سرکار بی بی فاطمہ، اور پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ 41 دن یہ عمل کریں، بچیوں کے رشتے بہترین آ جائیں۔ اب ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں حضرت اس کو تسخیر خلائق کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا بھی کوئی آپ مجھے طریقہ بتائیں۔ آپ اگر تسخیر خلائق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں سورہ کوثر کو، یعنی پوری دنیا کو زیر کرنا چاہتے ہیں، تو تسخیر خلائق یہ بھی 41 دن کا عمل ہے۔ بعض علماء نے، بعض عاملین نے اس کو 90 دن کا بھی لکھا ہے، یہ بھی 41 دن آپ کریں۔ سورہ کوثر سب سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھیں پوری امت کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اور 786 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنا ہوگا، 786 مرتبہ 41 دن آپ اس کو پڑھیں۔ تسخیر خلائق کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں
میرا وقار ہو، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، دنیا مجھے سلام کرے، دنیا مجھے آ کر پوجے، دنیا آ کر میری عزت اور میری توقیر کرے۔ تو سورہ کوثر جو ہے وہ 41 دن کم و پیش، زیادہ زیادہ آپ اس کو 90 دن تک اور ساری زندگی بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو مشن اور مقصد تھا وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں سورہ کوثر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ جو میں چاہوں گا کہ سورہ کوثر جو ہے وہ رزق کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کس قدر رزق عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔